دو نمبر پیروں کو تسی نماز سن لو قسم اللہ دی نماز ہی صحیح نہیں ہوندی انہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں تسی کدی غلطی کرو سن کے ذرا نماز نہیں ہوندی اس کا مطلب ہے تمہیں شعور ہے تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں جب سیمنٹ چاہیے ہوتا ہے تم جنرل سٹور پہ نہیں جاتے ہو تمہیں جب ریوڑی چاہیے ہوتی ہے تم بانس والے ٹان میں نہیں داخل ہوتے ہو تمہیں جب کھانا چاہیے ہوتا ہے تم کسی درزی کی دکان میں نہیں جاتے ہو اس کا مطلب ہے تمہیں رب نے شعور عطا فرمایا ہوا ہے اس شعور شریف کو یہاں استعمال کرنا ہے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے 4 شرطیں دیکھنی ہیں امام محمد رضا نے فرمایا 4 شرطیں پوری ہیں پیر بناؤ نہیں تو جان چھڑاؤ امام محمد رضا کا نام آج یعنی امام محمد رضا کا نام ایسی کسوٹی بن چکی ہے جس طرح مثال کے طور پہ کوئی ماہر بندے کا انکار کر دے تو لوگ کہتے ہیں یہ اپنے فن میں ماہر نہیں ہے کیونکہ اس نے بڑے ماہر بندے کا انکار کیا اسی طرح ہماری مولویوں کے صف میں نظریات اور عقائد میں اگر کوئی امام محمد رضا کو ٹھکرا دے ہم سمجھ آتے ہیں بندہ 2 نمبر ہے کوئی کسوٹی بن چکے ہیں کسوٹی بن چکے ہیں اور جو امام اس لیے ہم آپ پوچھتے ہیں محمد رضا کا نام بار بار کیوں لیتے ہیں اصل وجہ یہ ہے اس لیے لیتے ہیں کہ آپ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا امام محمد رضا کے دیوانوں غوث پاک کے دیوانوں غوث پاک نے فرمایا قیامت تک میرے جتنے مرید ہیں توبہ کیے بغیر نہیں مر سکتے اب جو مرید ہونا چاہتا ہے وہ سن لو مریدی اور پیری کی بھی کچھ شرائط 4 شرائط امام محمد رضا نے لکھی کتنی یہ بتاوا رضویہ شریف امام محمد رضا نے فرمایا 4 شرائط ہے پیری مریدی کی یہ سن لو یاد کرو یہ پیغام ہے اور ایک اور پیغام اور اجازت ہے وہ کیا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ جس سے مرید ہوتا ہے نا جس مثال کے طور پر میں اکثر حضرت کہتا ہوں تم کی بلا میں کہتا ہوں چاول لینے جانا ہے نا آپ اپنے گھر کے پاس والی دکان سے چاول نہیں خریدتے بلکہ آج آٹا بھی ادھر سے لوگ کوئی نہیں لیتے کیوں کہتے ہیں جن فلاں سٹور سے جا کے لینا ہے ٹھیک ہے جی آٹا چاول گھی ریوڑی یہ جو چیزیں بھی ہیں چینی پتی ہے یہ سب کی دکانیں متعین ہیں ڈاکٹر تمہارا متعین ہے حکیم تمہارا متعین ہے تمہارا خیاط درزی بھی متعین ہے جی اور جب پیر کی باری یہ دقت ہے سارے ول نے میں کہ تائیں ول پہ گئے نے ہاں جی سارے ول نہیں 4 شرائط ہے کتنی شرائط 4 میں مثال دوں آپ ایمان سے بتاؤ گاڑی چلانی مجھے نہیں آتی آپ نے بولنا جناب میں نے آپ کے ساتھ سفر کرنا میں کہتا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ زبردست پہنچاؤں گا لیکن ایک بات ہے نظر بڑی کمزور ہے 2 فٹ سے آگے مجھے نظر نہیں آتا ایکسل آئیے میرے پاس 21 ماڈل اللہ اکبر ڈرائیوروں کو سمجھ آ گئی ہے جی 21 ماڈل فری لے کے جانا جناب آئیو تجھا گھناؤ خدا دا نائی چھاڑ دو واسطہ کوئی نہیں جانا میں نظر ہی کمزور ہے تیری اس کا مطلب ہے تمہیں شعور ہے تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں جب سیمنٹ چاہیے ہوتا ہے تم جنرل سٹور پہ نہیں جاتے ہو تمہیں جب ریوڑی چاہیے ہوتی ہے تم بانس والے ٹان میں نہیں داخل ہوتے ہو تمہیں جب کھانا چاہیے ہوتا ہے تم کسی درزی کی دکان میں نہیں جاتے ہو اس کا مطلب ہے تمہیں رب نے شعور عطا فرمایا ہوا ہے اس شعور شریف کو یہاں استعمال کرنا ہے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے 4 شرطیں دیکھنی ہیں امام محمد رضا نے فرمایا 4 شرطیں پوری ہیں پیر بناؤ نہیں تو جان چھڑاؤ نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہو سارے بولو سنی صحیح العقیدہ ہو یعنی اگر لفظی ہے خارجی ہے تفصیلی ہے تفسیقی ہے نظمی ہے یعنی صحابہ سے بغض رکھتا ہے یا اہل بیت سے بغض رکھتا ہے صحابہ کرنے والا اور اہل بیت سے بغض رکھتا ہو اہل بیت پنجتنی باغنوں کر کہتا ہو اور کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھتا ہو فرمائے یہ بد عقیدہ بد مذہب بندہ سے جان چھڑاؤ یہ پیغام ہے پیری مریدی کرنے والا سنو فرمائے یہ 4 شرائط میں پہلی شرط ہے سنی صحیح العقیدہ بندہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی بشمول حضرت امیر معاویہ سبحان اللہ بشمول حضرت ابو سفیان اگر کسی ایک صحابی کی بھی کوئی تنقیص کرتا ہے اشارے کے نام میں چونکہ چنانچہ سے کام لیتا ہے علماء کے سامنے تو وہ 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتا قرآن و حدیث کی روشنی میں 2 بات نہیں کر سکتا چونکہ چنانچہ تاریخ میں دیکھا باس کر ہوئے اللہ کے کلام سے آگے بھی کوئی بات ہے تو سمجھ جاؤ کسی ایک صحابی کی بھی تنقیص کرتا ہے کہ دال میں کالا کالا ضرور ہے یہ پیری مریدی کے قابل کوئی نہیں ہے جان چھڑاؤ اس سے یہ پیر نہیں ہے پیڑ ہے
پہلی شرط کیا؟ سنی صحیح دوسری شرط کیا ہے؟ فرمایا اس کا سلسلہ جو ہے نا یہ پیری مریدی کا، اس کو جو اجازت ہے اس کا جو نا کڑے سے کڑا ملا ہو، اور یہ کڑا مصطفیٰ تک پہنچتا ہو، یہ سلسلہ مصطفیٰ تک پہنچ۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط کیا ہے؟ فرمایا وہ فاسق مولن نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ اعلانیہ گناہ نہ کرنے والا ہو۔ اب میں اگر اس تفصیلات میں چلا جاؤں، یقین مانے بہت زبردست یہ بحث ہے اور پیاری بات ہے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے، میں بالکل شارٹ بتا رہا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ چلو آج جان دو، بالکل مطلب کم ٹائم ہے، اتنے کم ٹائم میں ہم یہ بات نہیں کر سکتے ہیں، صرف آپ کو ذائقہ چکھانا ہے اس کا۔ فرمایا فاسق مولن نہ ہو، مطلب اعلانیہ گناہ کرنے والا پیر نہ ہو۔ کیوں؟ میں گناہوں میں سے مثال کے طور پہ لکی رانی سروس کرانے والا پیر نہ ہو، کتوں کی لڑائیاں کرانے والا پیر نہ ہو، ٹورنامنٹ کرانے والا پیر نہ ہو، ارے یہ جانوروں کی تھوڑے لگوانے والا پیر نہ ہو۔ ایک مٹھ داڑھی رکھنا چاروں مذاہب کے نزدیک یہ سنت واجبہ ہے، اس سے ہلکی سی بھی کم کرنے والا وہ فاسق مولن کہلاتا ہے، اور اس پہ استقلال اگر وہ کر لے فاسق مولن کہلاتا ہے۔ ایک مٹھ سے اگر داڑھی کم ہے یہ بھی فاسق مولن ہے۔ فرمایا فاسق مولن نہ ہو۔ یہ داڑھی والی شرط ہی آپ دیکھ لو، پھر آگے بات کرو۔ اچھا یہاں پر لوگ کہتے ہیں فلاں پیر صاحب کا بیٹا جی، میں نے کہا پیر صاحب قابل احترام ہے، ہم ان پہ جا کے دربار میں جا کے دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ کے فضل مانگتے ہیں، لیکن پیر صاحب نے یہ تھوڑی بولا کہ میرا سب کچھ اس بچے میں ہے، نہ ہم نے ہمارا معیار شریعت ہے جی، ہمارا معیار کیا ہے؟ شریعت ہے۔ ان کے والد قابل احترام ہوں گے، ہم اس کی بھی توہین نہیں کرتے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ پیری کے قابل نہیں ہے، اگر اس میں شرائط آ جائے تب پیر مانیں گے، ہمارے لیے قابل احترام ہے اگر اس کا عقیدہ سلامت ہے، بھلے داڑھی چھوٹی بھی کرتا ہو، قابل احترام ہے، اگر عقیدہ سلامت ہے ہم اس کی توہین نہیں کریں گے، لیکن ہم اس کو اپنا پیشوا اور امام بھی نہیں بنائیں گے۔ اور آخری اور چوتھی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کم از کم پیر عالم ہو۔ کیا ہو؟ عالم ہو۔ نہیں تو آج کل کے جو بعض پیر ہیں ان سے پوچھو عالم کہنے کس نو ہو تو جناب پڑھ دیتا ہوں جناب کتوں آپ میرے کو سوال کر رہا آپ نے، میں وڈی گل نہیں کر رہا، 2 نمبر پیروں کو تسی نماز سن لو، قسم اللہ دی نماز ہی صحیح نہیں ہوندی انہاں دی، میں صحیح کہہ رہا ہوں، تسی کدی غلطی کرو سن کے ذرا نماز نہیں ہوندی۔ شرائط ہے مختصر پھر سنو، نمبر 1 سنی صحیح عقیدہ ہو، نمبر 2 اس کا سلسلہ مصطفیٰ تک پہنچتا ہو، نمبر 3 فاسق مولن نہ ہو، نمبر 4 عالم ہو، اپنے ضروری مسائل بغیر کسی کی مدد کی کتاب سے نکال لیتا ہو، ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، یہ شرائط ہے، مگر نہ یہ نہیں ہے تو بس جان چھڑانی ہے۔ اور اس دور میں بڑے پیر ہیں ایسے حق پرست، الحمدللہ، ان میں سے ایک نام میرے پیر اتار کا بھی ہے، ایک نام پیر ریاض کا بھی ہے، دیکھو تو غوث پاک کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، احمد رضا کی نیابت کو تازہ کر دیتا ہے۔ اور آج کی محفل کا جو آخری پیغام ہے وہ یہ ہے جو